ایک اور حدیث پاک میں سنا دوں. کریم آقا علیہ السلام تشریف فرماتے مسجد میں. حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں تھوڑا وقفے سے ملا کرو. یا عشق کہ وقفے سے ملا کرو، ملاقات کیا کرو. جب ڈیلی آؤ گے تو اس میں اہمیت ختم ہو جاتی ہے. مگر صحابہ تو صحابہ تھے، مقام ان کا اپنا، اور حضور علیہ السلام کے ایک اشارے پہ وہ تو گردن کٹانے کے لیے بھی تیار رہتے تھے. کہتے ہیں کہ حضور نے جب فرمایا کہ وقفے سے ملاقات کے لیے آیا کرو. جب بندہ پیاسا ہوتا ہے تو پھر تڑپ بھی ہوتی ہے. تڑپ اس وقت کیا پیدا ہوتی ہے جب بندہ پیاسا ہو. اگر پانی ہر وقت میسر ہو تو پھر پانی کی قدر نہیں رہتی، پیاس نہیں رہتی. اگر قدر پوچھنی ہے پانی کی تو صحرا والوں سے پوچھو. اب یہاں پہ کریم آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ وقفے سے مجھ سے ملنا، ملاقات کرنا. صحابہ اکرام نماز کے لیے آتے، نماز پڑھ کے چلے جاتے، مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے. قربان جاؤں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب نے سنا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظہر کی نماز کے لیے آئے، پیچھے نماز پڑھی حضور کے. حضور کا حکم تھا وقفے سے ملاقات کرنی ہے. وہ جس کے کہنے پہ رب کو مانا اس کا کہنا کیسے ٹھکرا سکتے تھے. اور جس کے کہنے پہ رب کو ایک مانا اس کے حضور سجدہ کیا، پھر مصطفیٰ کا فرمان کیسے ٹھکرا سکتے تھے. پیچھے آئے نماز پڑھ کے چلے گئے. حضور علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا، دیکھتے تو تھے، وہ دیکھتے تھے کہ رہتا کون ہے اور جاتا کون ہے، اور راز کی بات کون سمجھتا ہے. کہ حضور علیہ السلام دیکھتے تھے، سب کو دیکھتے تھے، صحابہ نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے. اب حضور علیہ السلام صدیق اکبر کو بھی دیکھتے تھے کہ وہ بھی آئے ہوئے ہیں. مگر حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور مجھ سے پوچھتے تھے صدیق نہیں آئے، صدیق نہیں آئے. اب یہاں پہ دیکھو تو صحیح، سارے کہیں کہ حبیب خدا، ہر بندے کی زبان پہ مصطفیٰ کے تذکرے، مگر مصطفیٰ کی زبان پہ صدیق کے تذکرے. سبحان اللہ. اب حضور علیہ السلام ہر نماز کے بعد مڑ کے دیکھے میرا یار نہیں آیا، میرا یار ہے. تڑپ کے رب تعالیٰ کے حضور یہ دعا کرتا تھا، مولا ایک رات عطا کر، میں ہوں اور تیرا حبیب خدا ہو، بیچ میں اور کوئی نہ ہو دیکھنے والا. رب تعالیٰ نے وہ دعا بھی قبول کر دی. مگر آج وہ وقت آ گیا کہ حبیب خدا نے خود فرمایا کہ وقفے سے ملو. صدیق آتے ہیں ملنے کے لیے، مگر یار کا حکم بھی ہے. آنکھیں جھکی ہیں، دیکھنا نہیں کہ کہیں پہ ابھی نہ ہو جائے. یار کا حکم بھی ہے. نماز کے لیے بھی آتے تھے، ظہر کی نماز پڑھی، صدیق اکبر چلے گئے. مصطفیٰ نے بھی دیکھا میرا یار نہیں آیا. مصطفیٰ کی آنکھوں میں بھی آنسو، صدیق کی آنکھوں میں بھی آنسو. صدیق گھر کو چلے گئے. میرے مصطفیٰ انس سے پوچھے، اے انس بتا تو صحیح میرا یار غار نہیں آیا، میرا یار صدیق اکبر نہیں آیا. حضرت انس کہتے میں نے رو کے عرض کی، اے حضور آپ جانتے تو ہو صدیق آیا تھا، نماز پڑھ کے چلا گیا. قربان جاؤں جب حضور نے بھی عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز پڑھائی، صدیق اکبر آئے، میرے مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھی. حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا. صدیق اکبر کی نگاہ نیچے تھی، سلام پھیر کے گھر کی طرف چلے گئے. صدیق اکبر بیٹھے نہیں. میرے مصطفیٰ نے مڑ کے پوچھا، دیکھا کہ صدیق اکبر جا رہے ہیں. پھر بھی انس سے پوچھا، اے انس بتا تو صحیح میرا یار نہیں آیا. قربان جاؤں حضرت انس کہتے ہیں یہ جدائی مجھے برداشت نہیں ہو رہی تھی. یہ مجھ سے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو یہ برداشت نہیں ہو رہے تھے کہ میں کہوں کہ صدیق تو نہ جایا کر، میرے مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. مگر کہتے میں نے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کیا. کہتے میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، حضور صدیق آئے تھے، نماز پڑھ کے چلے گئے. کہتے کہ مغرب کا وقت ہوا،
صدیق اکبر آئے نماز پڑھنے کے لیے. قربان جاؤں امامت کرنے والے ہوں حبیب خدا, پیچھے پڑھنے والے ہوں صحابہ. اب صدیق اکبر رو رو کے برا حال تھا کہ یار کا فرمان بھی ہے کہ وقفے وقفے سے ملنا ہے, مگر یار کو دیکھوں نہ تو آرام نہیں آتا, سکون نہیں ملتا. یار کو نہ دیکھوں تو چین نہیں ملتا, سکون نہیں ملتا. نماز میں وہ لذت محسوس نہیں ہوتی. ہم تو نماز پڑھتے ہیں رب کی, مگر دیکھتے ہیں مصطفیٰ کو, مگر دیکھتے ہیں مصطفیٰ کو. وہ تو مصطفیٰ کی ادا کو دیکھتے تھے, پڑھتے تھے رب کی نماز. مغرب کی نماز بھی ہو گئی, عشاء کا وقت ہوا. عشاء کے وقت صدیق اکبر بھی آئے نماز پڑھنے کے لیے. قربان جاؤں اب مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے جدائی برداشت نہیں ہو گئی. حضور نے جس طرح فوراً سلام پھیرا, صحابہ جانے لگے. حضور نے حضرت انس سے پوچھا میرا یار نہیں آیا؟ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, حضور صدیق آئے تھے چلے گئے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہتے ہیں میں دوڑ کے گیا, حضرت صدیق اکبر اب دروازے پہ دستک دی, تو دروازے پہ جب دستک دی تو صدیق اکبر باہر آئے. کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا, ادھر یار رو رہا ہے ادھر یار غار رو رہا ہے. ان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. کہتے ہیں صدیق اکبر نے جب مجھے دیکھا, وہ جانتے تھے کہ حضرت انس اس وقت ویسے نہیں آئے, کوئی بات ہے جو آئے ہیں. کہتے ہیں فوراً صدیق اکبر نے پوچھا اے انس کیوں آئے ہو؟ کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوئی بات, میں نے رو کے کہا اے صدیق میرے مصطفیٰ سے جدا نہ ہوا کر, میرے مصطفیٰ سے جدا نہ ہوا کر. میرے حضور نے 3 مرتبہ پوچھ لیا, میرا یار نہیں آیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے. اے صدیق چل میرے ساتھ دوڑ کے مصطفیٰ کی قدموں میں آ جا. حضور اے ہے پریشان ہے. کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر تو تڑپ رہے تھے کہ کب بلاوا آئے گا اور میں جاؤں مصطفیٰ کے قدموں میں. کہتے ہیں صدیق اکبر دوڑتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں. اب دونوں بیٹھے. کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اے صدیق نماز پڑھنے آتے تھے کیا یا نہیں پڑھتے تھے؟ جانتے تھے کہ صدیق آئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اس کے باوجود بھی پوچھتے تھے اے صدیق نماز پڑھنے نہیں آتے تھے؟ کہتے صدیق اکبر نے عرض کی حضور نماز پڑھنے آتا تھا, آپ کا حکم تھا کہ وقفے وقفے سے ملاقات کیا کرو, عشق میں شدت ہوتی ہے, محبت بڑھتی ہے. کہتے ہیں حضور نے پوچھا کہ مغرب کی نماز پڑھی, عصر کی پڑھی, عشاء کی پڑھی؟ صدیق اکبر نے یہی جواب دیا. اب عشق کی انتہا تھی یہاں پہ. حضور نے فرمایا اے صدیق میں نے سب کے لیے کہا تھا, تجھے تو نہیں کہا تھا. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. اب یہاں پہ حضور علیہ السلام نے جو فرمایا کہ اے صدیق میں نے سب کو کہا تھا, تجھے نہیں کہا تھا. اے صدیق جب تو میرے پاس نہیں ہوتا میرا دل نہیں لگتا. اے صدیق جب تو میرے پاس نہیں ہوتا تو میرا دل نہیں لگتا. اے صدیق مجھ سے جدا نہ ہوا کر. قربان جاؤں صدیق اکبر کو حضور فرمائے مجھ سے جدا نہ ہوا کر, میرا دل نہیں لگتا. بتاؤ تو صحیح کہ صدیق اکبر کو پھر رب تعالیٰ کس طرح مصطفیٰ سے جدا کرتا؟ تو یار غار کو پھر حضور نے یہ حضور علیہ السلام جب جدا ہونا برداشت نہیں کر سکتے تھے صدیق اکبر کو اپنے آپ سے, تو پھر رب تعالیٰ نے پھر یار سے جدا بھی نہیں فرمایا. یار کی قبر بھی میرے یار کے قدموں میں صدیق اکبر. سبحان اللہ. کریم آقا علیہ السلام آپ کی شان برا الورا ہے, مقام برا الورا. آخری بات کر کے اجازت. حضور علیہ السلام اتنے شفیق, اتنے رحم دل کہ رب تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ جب
حضور علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ والے دن تشریف لائے، 10,000 کا لشکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بہنا حضرت ام ہانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کزن بھی ہے، حضرت علی المرتضی شیر خدا کی بہن بھی ہے، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا چھوٹا سا گھر، اب بیٹھی تھی، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر بندے کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ بلندیاں عطا فرمائی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، فتح مکہ ہوا، لشکر آنے لگے، آپ کے شہزادے والدہ کے پاس آئے، کہنے لگے کہ آج تو حبیب خدا تشریف لا رہے ہیں، کیا ہمارے ماموں جان ہمارے گھر آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہ بہنوں کو انتظار رہتا ہے کہ بھائی گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ حضور تو بھائی تھے، تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیٹوں کو بٹھایا، کہنے لگی کہ ضرور آئیں گے، وہ میرے بھائی جو ہے، کہتے اب دل میں یہ تمنا کرنے لگی، آج تو میرے بھائی کو حبیب خدا کو رب تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ مکہ بھی فتح ہو گیا اور 10,000 کا لشکر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بڑے گھر میں بیٹھیں گے، میرا تو چھوٹا سا گھر ہے، اس گھر میں پتہ نہیں حبیب خدا آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ کہتے ہیں یہ باتیں کرنے لگے آپس میں ماں بیٹے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ جب دستک ہوئی تو کہتے کہ حضرت ام ہانی دوڑ کے گئی دروازے کی طرف، دروازے پہ دستک جب ہوئی، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حبیب خدا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اے ام ہانی، میں بڑے مکے والوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس ہمارے پاس آ جاؤ، مگر میں نے کہا کہ یہاں پہ میری ایک چھوٹی بہن رہتی ہے، میں اس کے گھر کیوں نہ جاؤں، میں یہاں پہ کھل کے بیٹھ بھی سکتا ہوں، اب قربان جاؤں حبیب خدا جس کے نالین کے لیے عرش بھی تڑپے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج میں تشریف لے کے گئے، نالین مبارک پہن کے گئے، فرماتے ہیں کہ جب عرش پہ گئے تو وہاں پہ آواز آئی غیب سے، کس یا محمد ان ربک یصلی، اے محبوب ٹھہر جاؤ، آپ کا رب آپ پر درود و سلام پڑھ لے۔ اب کہتے ہیں کہ یہ آواز کس کی تھی؟ یہ آواز بھی صدیق اکبر کی تھی، صدیق اکبر کی آواز میں یہ آواز تھی۔ وہ نالین پہن کر عرش پہ جائے، مگر یہاں پہ یہ مقام تھا، حضور خود گئے ام ہانی کے گھر۔ اب ام ہانی کہتی ہے کہ میرے پاس اور کچھ نہیں تھی، کچھ تھا ہی نہیں کہ میں حضور کو بٹھاتی، کہتے ایک پھٹی پرانی چٹائی تھی، میں نے وہ بچھائی، حضور اس پہ بیٹھے۔ اب حضور نے فرمایا کہ کھانا لاؤ، کہتے میرے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں کھانے کے لیے، خشک ٹکڑے تھے، میں وہ لائی، حضور کے پاس آئی اور میں نے حضور کو پیش کی، وہ خشک روٹی کے ٹکڑے جب دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے بھی رہے اور روتے بھی رہے۔ فرماتے ہیں اے ام ہانی بتا تو صحیح، اپنے ابا جان کے شان سنا، میرے ابا جان کی شان سنا، میری اماں جان کی شان سنا۔ کہتے ساری رات بیت گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ام ہانی یہ تذکرے کرتے رہے۔ قربان جاؤں حضرت حضور علیہ السلام نے ام ہانی کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جب سارے تڑپتے رہے مگر حضور علیہ السلام ام ہانی کے گھر آئے۔ بتانا یہ چاہتے تھے کہ جب بندے کو مقام مل جائے تو بندہ یہ نہ کہے کہ مجھے مقام مل گیا اب میں اپنے مرتبے والوں کے ساتھ بیٹھوں، یہ بتانا چاہتے تھے کہ میں وہاں آتا ہوں جن کے دل میں تڑپ ہو حقیقی، جو یہ رب سے مانگے اے اللہ
تیرا حبیب میرے گھر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر وہ تڑپ حقیقی ہو تو کریم آقا بتانا چاہتے تھے کہ اگر حقیقی تڑپ ہو تو میں ان کے گھر آیا کرتا۔ آج امتی بھی اگر یہ حقیقی تڑپ دل میں پیدا کر لے کہ حضور کو ہم نے دیکھا نہیں، اگر یہ تڑپ پیدا کر لے دل میں کہ کبھی تو دیدار ہو جائے گا، تو میں کہتا ہوں حضور دیدار کروائیں گے۔